الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وميزنا بين خلقه بستر العيوب والآثام والصلاة والسلام على حبيبنا بشفاعته ندخل دار السلام وعلى آله وصحبه ذوي العزة والاحترام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، جلوہ فرما مبلغین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا بے پناہ کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے کچھ دیر کے لیے ہمیں اپنے حبیب کے اور اپنے حبیب کے حبیبوں کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ بنائے اور ایمان پر خاتمے کا سبب بنائے۔ بہت کم وقت میں کوشش اس بات کی ہوگی کہ آپ جتنی دیر یہاں بیٹھیں، آپ کے ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرتے ہوئے کچھ ایسی باتیں آپ کو بتائی جائے جن باتوں کو سننے اور سنانے کے بعد ہم یہاں سے اپنی اصلاح کا جذبہ لے کر اٹھیں۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان۔ اے لوگو، میں نے جو کتاب اتاری ہے قرآن کی شکل میں، وہ سچی کتاب ہے۔ اس کتاب کے سچ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ والمیزان، اللہ ارشاد فرماتا ہے کتاب سچی اتار دی اور اس سچی کتاب میں تمہاری ہدایت کی ہر بات میں نے اتار دی۔ تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں کیا نہیں کرنا ہے، ساری تفصیلات موجود ہیں، ساری ہدایات موجود ہیں۔ سو جو کام مجھے پسند ہے وہی کرنا، اور جو کام مجھے پسند نہیں وہ مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کتاب بھی اتاری ہے اور میں نے میزان کو بھی بنایا ہے۔ تمہارے ایک ایک عمل کا وزن ہوگا، تمہارے ایک ایک عمل کا حساب ہوگا، اور کل میں تمہارا کوئی عذر نہیں سنوں گا۔ میں نے کتاب اتار دی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے۔ تم کل قیامت میں کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے۔ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمیں تو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، ہمیں تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ نہیں، سچی کتاب اتر چکی ہے، رب کا کلیئر میسج، واضح پیغام تم تک پہنچ چکا ہے، اور
جس نبی کے دل پر قرآن اترا اس نبی نے سب کھول کر سمجھا دیا ہے. لیکن اگر کوئی لاپرواہ ہو کے زندگی گزارتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے اسے کوئی فکر نہیں, کوئی پرواہ نہیں, اپنی پسند اپنی زندگی, تو اللہ نے فوراً تنبیہ کر دی, میں نے میزان کو بھی بنایا ہے اور میں تمہارے اعمال کا وزن کراؤں گا, تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھوں گا. یہ مکہ کے کافر سوال کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم کہتے ہو مر کے اٹھیں گے, حساب دیں گے, قیامت ہوگی, تو وہ قیامت کب آئے گی؟ وہ قیامت کو مذاق سمجھتے تھے, مرنے کے بعد اٹھنے کو مذاق سمجھتے تھے. کبھی حضور کی بارگاہ میں قبر کی ہڈیاں لاتے تھے, کہتے تھے ان بوسیدہ ہڈیوں کو اللہ جمع کرے گا, ان بکھری ہوئی ہڈیوں کو اللہ جمع کرے گا. یہ ان کا خیال تھا, ان کا گمان تھا. تو قرآن نے کہا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيب, اے نادان انسان, اے بھولا انسان, اے بے خبر انسان, تجھ کو کیا لگتا ہے قیامت بہت دور ہے, ساعت بہت دور ہے؟ نہیں, وہ تو بہت قریب ہے, تم سے بہت قریب ہے قیامت. اللہ اکبر. میں آج یہی آپ کو سمجھانے آیا ہوں کہ کچھ دیر خواجہ کی زندگی کو ایک طرف رکھیں, خواجہ کی سیرت کو ایک طرف رکھیں, خواجہ کی زندگی کا مطالعہ کریں اور کچھ دیر اپنی زندگی کا مطالعہ کریں, اپنی زندگی کا محاسبہ کریں, اپنی زندگی کا جائزہ لیں. پیارے, ذرا دیکھو تو صحیح قرآن کا انداز کس طرح بیدار کرنے والا ہے. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيب, تم کو کیا لگتا ہے قیامت بہت دور ہے؟ قیامت بہت دور نہیں ہے, قیامت بہت قریب ہے. کس قدر قریب ہے قیامت کے قرآن اس کو بالکل ڈرا کے کہتا ہے قیامت کو دور نہ سمجھنا, وہ تو بہت قریب ہے. اللہ اللہ. میرے آقا سمجھانے کے لیے فرماتے انا وبین الساعۃ کہاتین, انگلیوں کو اشارے دے کر سمجھاتے ہیں کہ جس طرح ان دونوں انگلیوں میں فاصلہ ہے, دوری ہے, میرے میں اور قیامت میں بس اتنی ہی دوری ہے. اللہ اکبر. بلکہ میرے آقا کا اس دنیا میں آنا یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے, اس لیے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا, اس لیے کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا. ذرا دھیان سے سننا, ان مجلسوں کو رسم نہ بنانا پیارے, ان مجلسوں کا ایک ایک سیکنڈ اتنا قیمتی ہو گیا ہے اب کہ اگر ایک سیکنڈ ضائع ہو گیا تو یوں کہہ لو اربوں خربوں سے زیادہ ہمارا نقصان ہو گیا. اس لیے توجہ کے ساتھ سنیے. آج ہم یہ آیت سنتے ہیں, ذرا بھی اثر نہیں پڑتا, ذرا بھی طبیعت نہیں بدلتی, ذرا بھی کیفیت نہیں بدلتی. مگر یہ فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر ہیں, عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں. اچانک آسمان کی طرف نظر پڑتی ہے تو دیکھتے ہیں بس دن ختم ہونے والا ہے, سورج ڈوبنے والا ہے, ڈوبنے کے بالکل قریب ہے. جب سورج کو ڈوبتا ہوا حضرت عبداللہ نے دیکھا تو رونے لگے. ہمیں تو رونا نہیں آتا, ہماری آنکھوں کا چشمہ بالکل خشک ہو گیا ہے, ایسا لگتا ہے قحط پڑ گیا ہے. رونا ہی نہیں آتا, باقی سب آتا ہے. ہنسنا آتا ہے, مذاق کرنا آتا ہے, ٹھٹھے مارنا آتا ہے, تالی پہ تالی بجا کر مذاق کرنا آتا ہے, رونا نہیں آتا. اور اس بات پر بھی رونا نہیں آتا کہ رونے کی توفیق چھین لی گئی ہے. کتنا پتھر ہو گیا ہمارا دل. وائر ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. کوئی قافلے کے ساتھ ہو اور اس کا سامان چھوٹ جائے, پتا چلتا ہے تو پیچھے پلٹ کے جاتا ہے کہ کہیں مل جائے. مگر ہم لٹ بھی گئے, برباد بھی ہو گئے, اور اپنی بربادی کا ذرا بھی احساس نہیں کہ ذرا رک جائیں, ذرا ٹھہر جائیں, پوچھیں اپنے آپ سے کہاں پہنچے ہم. کہیں ایسا تو نہیں کہ 40 سال پہلے جہاں تھا
آج بھی وہیں کھڑا ہوں. نہ نماز میں کیفیت بدلی, نہ سرور بدلا, نہ لذت بدلی, نہ طبیعت بدلی. آتا ہوں, اٹھتا ہوں, بیٹھتا ہوں, چلے جاتا ہوں. محبت میں تو برکت ہو ہی نہیں رہی ہے. آئیے, یہ فاروق اعظم کے بیٹے ہیں. اللہ نے قرآن میں بار بار بیان کیا ہے, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. ایمان تو اس کے سینے میں ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جائے, اللہ کا ذکر کیا جائے, تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. ایمان والا کون ہے کہ قرآن اگر زیادہ پڑھ دیا جائے تو مسافہ کرتے کرتے امام سے کہیں مولانا رکعت بڑی لمبی ہو جا رہی ہے, تراویح بہت لمبی ہو جا رہی ہے, اسپیڈ پڑھا کرو, کام پہ جانا رہتا ہے, دکان پہ جانا رہتا ہے, ٹائم کم کرو, تقریر کم کرو, قرآن کم پڑھو. یہ ہمارے دل کی حالت ہے. اور قرآن کہتا ہے اگر ایمان کو چیک کرنا ہے تو دیکھو قرآن سنتے وقت تمہاری آنکھیں بہتی ہے کہ نہیں بہتی ہے, تمہاری آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں کہ نہیں گرتے. یہ فاروق اعظم کے بیٹے ہیں. یاد آتی ہے ایک بات حضور کی, سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھتے ہیں, رونا شروع کر دیتے ہیں. غلام کہتا ہے آقا میں آپ کے ساتھ کئی مرتبہ رہا ہوں مگر اس طرح آپ کو میں نے کبھی دیکھا نہیں, کیا ہوا, کون سی بات یاد آ گئی, اچانک رونے لگ گئے آپ اور اس طرح رو رہے ہیں آپ, کیا بات ہے؟ قرآن کی آیت پڑھنے لگے. یہی آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے, اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب. اے لوگو, اللہ نے قرآن کو اتار دیا ہے, میزان کو بھی اتار دیا ہے, اور سنو ایک دن تمہارے اعمال کا اللہ حساب لے گا. تم کو کیا لگتا ہے قیامت بہت دور ہے؟ نہیں, قیامت بہت قریب ہے, بہت نزدیک ہے. یہ آیت پڑھتے ہیں اور روتے ہیں فاروق اعظم کے بیٹے. کہنے لگے کون سی بات یاد آ گئی؟ کہنے لگے ایک مرتبہ میرے محبوب نے فرمایا تھا جب سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھا, سورج ڈوب رہا تھا, بالکل کچھ منٹ باقی رہ گئے تھے. حضور نے فرمایا صحابہ بتاؤ سورج کے ڈوبنے میں کتنا وقت باقی ہے اور آج کا دن کتنا گزر گیا ہے؟ کہنے لگے حضور دن تو پورا گزر گیا ہے, بس کچھ منٹ باقی ہے سورج کو ڈوبنے میں, کچھ لمحے باقی ہیں. سرکار فرماتے ہیں بس سمجھ جاؤ دنیا اتنی گزر چکی ہے جتنا آج کا دن گزر چکا ہے, اور جتنا وقت سورج کو ڈوبنے میں باقی ہے اتنا ہی وقت دنیا کو ختم ہونے میں باقی ہے. کس قدر قریب ہے قیامت, کس قدر نزدیک ہے قیامت. جب قیامت اس قدر نزدیک تو پھر موت ہماری کتنی نزدیک ہوگی, ہماری موت ہم سے کتنی قریب ہوگی. مگر نہیں, اس قدر تیاری کے ساتھ جی رہے ہیں, نہیں معلوم کتنی صدیاں گزارنی ہیں, نہیں معلوم کتنے 100 سال رہنا ہے. قرآن کہتا ہے پیارے ہوش کرو, موت قریب ہے, قیامت قریب ہے. حضور نے کتنی پیاری پیاری مثالیں دے کر سمجھایا, مگر سمجھنا چاہیں تو نہ, نصیحت حاصل کرنا چاہیں تو نہ, اللہ سے تعلق بنانا چاہیں تو نہ. میرے مصطفیٰ نے سب بتا دیا تھا. اے میرے امتیو واللہ لست اخشى علیکم ان تشرکوا بعدی, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تم میرے بعد اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے, تم اللہ ہی کو معبود مانو گے. مجھے شرک کا کوئی ڈر نہیں ہے تمہارے اوپر. ہاں ڈر تو ہے ایک بات کا, کہیں دنیا کی محبت میں پاگل نہ ہو جاؤ اور یہ خواہشات تم کو برباد نہ کر دے جیسے تم سے پہلوں کو دنیا کی محبت نے برباد کر دیا. اللہ اکبر. اب تو کوئی دنیا کی محبت کی بربادی پہ تقریر کرے تو لوگ سننے کو تیار نہیں. مولانا کون سی تقریر کرتے ہو؟ کچھ نسخے بتاؤ کہ رزق میں برکت ہو, کچھ نسخے بتاؤ کہ صحت میں برکت ہو. کوئی مرنا ہی نہیں چاہتا جبکہ موت یقینی ہے. اللہ اکبر. میں جلدی جلدی اپنے عنوان سے جو ہے لگی کھاتی باتیں کچھ عرض کر دوں. میرے آقا نے کتنی پیاری پیاری مثالیں دی, اور میں قربان میرے آقا کے انداز بیان پر, میں قربان مصطفیٰ کے سمجھانے کے انداز پر. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے,
कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। क्या कहना मेरे मुस्तफा का, ऐसा समझाया। फरमाते हैं अगर एक कपड़े को फाड़ दो और बिल्कुल उसको दो टुकड़े करने के करीब कर दो, तो बताओ जब कपड़े को बिल्कुल बीच से फाड़ के आखिरी किनारे तक लेके चले जाओगे तो उस कपड़े को अलग करने में कितने धागे लगे रह जाएंगे। अल्लाह अकबर। यकीनन अगर मैं आपसे पूछूं कि कपड़े को बिल्कुल शुरू से आखिर तक चीर दिया जाए, आखिरी हिस्सा बाकी रखा जाए, तो आप क्या कहेंगे? बस 2-3 धागे हैं, जरा सा जोर लगाएंगे कपड़ा 2 टुकड़ों में तब्दील हो जाएगा। मेरे आका फरमाते समझो जितना वक्त जितना लम्हा उस कपड़े को जुदा करने में बाकी रह गया है उतना ही वक्त दुनिया को खत्म होने में बाकी रह गया है। बताइए ना, ये मिसालें हमको नहीं समझ में आती, ये मिसालें हमारे ज़हन में नहीं उतरती। प्यारे, इस बात को दिल में बिठा लो, ज़हन नशी कर लो, दिल नशी कर लो कि ये दुनिया बहुत दिनों तक रहने वाली नहीं है। और जब दुनिया को खत्म होने में इतना वक्त बाकी है तो हमें तो 60 साल का अरसा मिला है, वो भी कोई खुशनसीब अगर पहुंच जाए 60 को तो बहुत बड़ी बात है। अब तो जवान जा रहे हैं अचानक दुनिया से, 22 साल का जवान, 18 साल का जवान, 25 साल का जवान। अब बीमारी जवानी देखकर भी नहीं आती। कल बीमारी आती थी तो ऐसा लगता था कि 60 पार करेंगे तो बीमारी बिस्तर पे गिराएगी, मगर अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई किसी भी वक्त दुनिया से चला जाता है। मगर हाय, इतना लुटने के बावजूद, इतना बर्बाद होने के बावजूद हमें एहसास कब होगा, हमें फिक्र कब होगी? सबसे पहली नसीहत आज की, सबसे पहली बात आज की जो आपको ज़हन में बिठानी है वो ये कि हमें एक दिन अल्लाह को हिसाब देना है। अल्लाह ने सच्ची किताब उतार दी है, अल्लाह ने मीज़ान को कायम कर दिया है, मीज़ान बना दिया है, और एक दिन उस मीज़ान पर हमारे आमाल तोले जाएंगे। कयामत करीब है, मौत करीब है, हमें तो पता नहीं चलता। ख्वाजा साहब लिखते हैं मेरी मुलाकात हुई सफ़र के दौरान एक बुजुर्ग से, मैंने देखा कमज़ोर, एक पाँव से महरूम, हैरान बैठे हैं, टेंशन में बैठे हैं, फिक्रमंद बैठे हैं, नहीं मालूम कितना गम है उनको, नहीं मालूम कौन सा सदमा लग गया है उनको। ख्वाजा साहब कहते मैं करीब गया, पूछा हुजूर क्या सदमा लग गया आपको? मैंने सुना है 40 साल से आप इस सदमे में हैं, 40 साल से आप टेंशन में हैं। वो जुनैद बगदादी की औलाद में से थे, ऐसा बताया जाता है। अल्लाह अकबर। जब पूछा गया तो उन्होंने कहा बात असल में यह है, एक मर्तबा नफ्स ने मुझको अल्लाह की मर्जी के खिलाफ काम करने के लिए उभारा। जैसे ही नफ्स ने कहा मेरा कदम उठने ही वाला था कि मैंने उसका जो है पांव को काट के अलग कर दिया। अल्लाह अकबर। और तब से मैंने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली, तब से मैंने एक किनारा पकड़ लिया और तब से इसी सदमे में हूं। कल दरवेशों की जमात में कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा, कल फकीरों की जमात में कौन सा चेहरा लेकर जाऊंगा कि मैं खुद को दरवेश भी कहता था, खुद को सूफी भी कहता था, लोग मेरी कदम बोसी दस्त बोसी करते थे और मैं अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कदम उठा दिया। अल्लाह अकबर। वो गुनाह किए नहीं थे, सिर्फ कदम उठने वाला था, कदम को काट के रख दिया। ये बात किसी को समझ में नहीं आएगी। कोई कह सकता है अरे अपने आप को नुकसान पहुंचा दिया, ये दरवेशों की बात है, खानका की रोटी खाए बगैर ये बात समझ में नहीं आएगी। प्यारे, अल्लाह की नाराजगी को हल्के में मत लेना और अल्लाह के गजब को हल्के में मत लेना। अल्लाह की बारगाह में हिसाब देने को हल्के में मत लेना। अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना इतना आसान नहीं है जितना आसान हमने समझ के रखा है। ख्वाजा साहब कहते हैं मैं सफर में था, एक बुजुर्ग से मेरी मुलाकात हुई, धूप में खड़े थे और आसमान की तरफ देख रहे थे। वजूद इतना कमजोर हो गया था। ये ख्वाजा साहब ने अपने सफर की रुदात में बयान किया है। आज तो हमारे पास वक्त नहीं है कि जरा सैर करें, जरा ढूंढें, ऐसी सोहबत ढूंढें, ऐसी संगत ढूंढें जहां दिल थोड़ा सा नरम हो जाए, जहां कोई मौत की याद दिलाए, जहां कोई जन्नत की तलब पैदा करे,
جہاں کوئی جہنم کا خوف پیدا کرے, جہاں بیٹھے تو موت کی یاد آئے, ایسی سنگت کی کس کو فکر ہے؟ ہاں, اس دوست کے لیے 4-4 گھنٹے ہیں جو ہمیں اپنے پاس بٹھا کر کسی لڑکی کو کیسے بیوقوف بنایا, اس بیوقوف بنانے کی داستان سنائے گا, اور اس داستان کو سنانے کے لیے ہمارے پاس 2-2 گھنٹے ہیں. وہ اپنی داستان سناتا ہے, وہ اپنی داستان سناتا ہے. اترا گئے ہو خدا کی زمین پر اس لیے کہ خدا پکڑتا نہیں ہے, اس لیے کہ خدا مہلت دیتا ہے, اس لیے کہ خدا رزق دیتا ہے عیبوں پہ پردہ ڈال کر. لیکن سن لو, میرا اللہ کہتا ہے میں تم کو موقع دیتا ضرور ہوں, مگر اتنا یاد رکھنا میں تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہوں. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ وَلَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ. کل کلیجے منہ کو آ جائیں گے جب فرشتے آ کر کہیں گے خدا بلا رہا ہے, تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. وہ اللہ حساب لے گا جو دل کے چھپے ہوئے بھیدوں کو جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. تم ترچھی نگاہ سے دیکھ کر سمجھتے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا, میں نے چھپ چھپا کر دیکھ لیا. مگر جس سے پردہ حائل نہیں ہو سکتا, جو دل کے رازوں کو جانتا ہے, اس سے اپنی آنکھوں کی خیانت کو نہیں چھپا سکتے. تم تنہائی میں کیا چیٹنگ کرتے ہو تمہارے باپ کو خبر نہیں, یہ ہو سکتا ہے, مگر تمہارے خالق کو بھی پتا نہ ہو, یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. وہ تو تمہارے شہ رگ سے زیادہ قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. اللہ نے کتنی بار توجہ دلائی, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. میرے فرشتے بھی لکھ رہے ہیں, ذرا ہوشیار رہنا. اے میرے بندو, یومئذ تحدث اخبارها. جس زمین کے حصے پر گناہ کرو گے وہ حصہ گواہی دے گا, ذرا ہوشیار رہنا. اور میں نے محبوب بھی ایسا بنا کر بھیجا, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. میرا محبوب بھی تم کو دیکھ رہا ہے. النبی اولی بالمؤمنین انفسہم. تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے مصطفیٰ. فرشتے دیکھ رہے ہیں, زمین گواہی دے گی, محبوب دیکھ رہے ہیں, اور خود خالق کائنات دیکھ رہا ہے. مگر ہائے رے دل ناکام, ہائے رے دل سخت, ہائے رے شقی القلب, تجھے کچھ پرواہ نہیں, کچھ احساس نہیں. خدا دیکھ رہا ہے, کوئی ڈر نہیں. فرشتے لکھ رہے ہیں, کوئی ڈر نہیں. اللہ کا حبیب دیکھ رہا ہے, کوئی ڈر نہیں. میں کیا بتاؤں, جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. ایک صحابی رسول آئے حضور کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو اللہ دیکھتا ہے؟ ہاں دیکھتا ہے. چیخ نکلی, روح پرواز کر گئی. اللہ دیکھتا ہے تو ہم گناہ کیسے کر بیٹھے؟ اللہ اکبر. کبھی احساس ہوا؟ آئیے میں ذرا اس تعلق کو سمجھاؤں, آئیے ذرا میں اس کنیکشن کو سمجھاؤں. کون ہوتا ہے عبد الرحمن؟ کون ہوتا ہے اللہ کا بندہ؟ وہ جس کا نام صرف ابراہیم ہو, وہ جس کا نام صرف زکریا ہو, وہ جس کا نام صرف عبداللہ ہو, وہ جس کا نام محمد اور احمد ہو. نہیں نہیں, ایمان والا کوئی اور ہوتا ہے. یہ دیکھیے میرے خواجہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں میں نے اس بزرگ کو دیکھا, مجھ پر رقت طاری ہو گئی کہ اللہ سے ڈرنے والے ایسا ڈرتے ہیں, اللہ کا خوف ایسا ہوتا ہے. اللہ اکبر. خواجہ کہتے ہیں میں نے دیکھا اس بزرگ کو, صرف آسمان پہ نظر ہے, تیز دھوپ ہے, نہیں معلوم وہ اپنی زبان میں کیا کہتے تھے. ان کے ہونٹ ہلتے تھے اور آسمان کی طرف دیکھتے تھے, نہیں معلوم کس سے کیا بات کر رہے تھے. بتانے پر اور راز کھلنے پر معلوم ہوا کہ وہ بزرگ دھوپ میں کھڑے ہو کر قیامت کو یاد کرتے تھے, اپنی آخرت کو یاد کرتے تھے, اپنے نفس کو کچلتے تھے. دھوپ میں کھڑے ہو کر اپنے آپ سے پوچھتے تھے اگر آج تو دھوپ میں نہیں کھڑا رہ سکتا جبکہ سورج اتنا اوپر ہے, تو جب وہ تیرے سر کے اوپر آ جائے گا تب تو کیسے کھڑا رہ پائے گا؟ اے انسان ذرا سوچ, جب تو ٹھنڈی کی دھوپ نہیں برداشت کر سکتا تو قیامت کی تیز گرمی کیسے برداشت کر پائے گا؟ جب تجھ سے بخار نہیں برداشت ہوتا
تو خدا کی بھڑکائی بھی آگ کو کیسے برداشت کر پائے گا؟ آؤ پیارے ذرا ایمان کا محاسبہ کریں، آؤ ذرا تعلق باللہ کا جائزہ لیں، آؤ ذرا خواجہ کو سمجھیں خواجہ کون ہے۔ میں آج زیادہ لمبی گفتگو نہ کر کے آپ کے دل سے جو باتیں ٹچ ہو وہ باتیں میں ذرا عرض کر دوں۔ مجھ کو بتاؤ ہم میں سے کون ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کو معبود نہیں مانتا، اللہ کو خالق نہیں مانتا، اللہ کو سمیع نہیں مانتا، اللہ کو بصیر نہیں مانتا؟ آپ میں سے ہر ایک کا ایمان ہے اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، یقیناً آپ میں سے ہر ایک کا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ مگر میں ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، 24 گھنٹوں میں مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، 24 گھنٹوں میں آپ کے کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ ایسے ہوتے ہیں جب آپ کے اندر یہ یقین پیدا ہوتا ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے میں غیبت نہیں کروں گا، میرا اللہ سنتا ہے اس لیے میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ 24 گھنٹوں میں پوچھتا ہوں آپ سے کتنے منٹ آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے دیکھنے کا یقین، اللہ کے سننے کا یقین آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، ارے کہنے کے لیے تو یہودی بھی کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ ان سے کہا جاتا تھا کیا دلیل ہے بھائی تمہارے پاس، کیوں اتنا اتراتے ہو؟ کہتے تھے ارے دیکھو نا اللہ نے ہمارے خاندان میں یوسف کو بھیجا، موسیٰ کو بھیجا، عیسیٰ کو بھیجا، زکریا کو بھیجا، یحییٰ کو بھیجا، سارے نبیوں کو تو اللہ نے بنی اسرائیل میں بھیجا، یہودیوں میں بھیجا۔ اگر ہم اللہ کے چنے ہوئے نہ ہوتے، اگر ہم اللہ کے منتخب نہ ہوتے، اللہ کے سلیکٹڈ نہ ہوتے تو اللہ اتنے سارے نبیوں کو کیوں بھیجتا؟ تو قرآن نے ان کے گمان کا بت توڑ کے رکھ دیا اور کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف گمان کرنے سے کوئی جنت چلا جائے گا، کوئی صرف سوچ کر جنت پہنچ جائے گا؟ نہیں نہیں، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اگر کسی نے گناہ کیا ہے اس کو اس کے گناہ کی سزا ملے گی۔ یہ گمان نہ کرو کہ ہمارے درمیان نبی آئے تو ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ جو عمل کرے گا اچھا عمل اس کو جنت ملے گی، اور جو گناہ کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ میں بس مثالیں دے دے کر جلدی جلدی گزرتا ہوں۔ ہمارا تعلق کیسا ہے اللہ سے؟ ہمیں بھی ایمان ہے، ایمان کا دعویٰ ہے اللہ پر، مگر اللہ کے سننے اور اللہ کے دیکھنے کا یقین 24 گھنٹوں میں کتنی بار گناہوں سے بچاتا ہے؟ یہ سوال آج ضرور کرنا، بستر پہ جا کے جب تنہا ہونا، اکیلا ہونا، یوں ہی مت سو جانا، آج جا کے ضرور پوچھنا اپنے آپ سے کہ میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، یہ ایمان مجھ کو گناہوں سے کیوں نہیں بچاتا؟ اور ذرا خواجہ کو دیکھیں، بولیے سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ایمان ہمارا بھی ہے، ایمان خواجہ کا بھی ہے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ایمان کس کو کہتے ہیں سمجھو، یہ خواجہ کا ایمان ہے۔ بادشاہ کی بیٹی سج دھج کر آتی ہے دعوت گناہ کے لیے کہ خواجہ کی نظر پڑے گی، انسان ہے، سینے میں دل ہے، بھٹک جائیں گے، نظر کریں گے، خیالات منتشر ہو جائیں گے۔ مگر واہ رے خواجہ، جوانی گناہوں کی دعوت دے رہی ہے، حسن پکار رہا ہے، مگر خواجہ اپنی چادر پھینک کر کہتے ہیں بیٹی ہمارے اسلام میں عورت کی بڑی عزت ہے، ہمارے اسلام میں عورت کا بڑا احترام ہے، یہ چادر لو، پردہ کرو، اپنی عزت کی اہمیت کو سمجھو، اپنی عزت کی اہمیت کو سمجھو، پردہ کرو۔ چادر پھینک کے دی تو پھر بادشاہ کی بیٹی نے کہا صرف چادر مت دیں، اپنا دین بھی دے دیں جس میں عورت کی اتنی عزت ہے، کلمہ بھی پڑھا دیں جس میں عورت کی اتنی عزت ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ میں نے صرف ایک مثال دی ہے، میں نے صرف محسوس کرانے کی کوشش کی ہے۔ اگر ایمان ہوگا تو ایمان چھلکے گا، ایمان ہوگا تو ایمان کی جلوہ آرائیاں دکھائی دے گی۔ وہ کون سا ایمان ہے جو آپ کی نظروں کو باحیا نہ بنائے؟
وہ کون سی نماز ہے جو آپ کی آنکھوں کو باحیا نہ بنائے؟ میں بڑی بات نہیں کہنے لگا، میں تو صرف آپ کو محسوس کرانے لگا ہوں. آج دعوے کر لو صاحب، آج جتنے بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کر سکتے ہو کر لو، مگر کل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر. اللہ فرماتا ہے ڈرو اس دن سے جب راز اور بھید کھل جائیں گے، پھر تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. میں اپنے جوانوں سے پوچھتا ہوں کہ ہم اور آپ ذرا تنہا ہو کر اپنے آپ سے پوچھیں، آنکھوں میں حیا کیوں نہیں ہے؟ آنکھوں میں پردہ کیوں نہیں ہے؟ آنکھیں جھکی ہوئی کیوں نہیں ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں نا کہ اللہ پر ایمان ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے. ختم غوثیہ پڑھتے ہیں آپ، کیا کہتے ہیں آپ؟ اللہ شاہدی، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ صرف کہنے کے لیے ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، ایمان کسے کہتے ہیں صاحب؟ ایمان بازار میں بکنے والی چیز نہیں ہے. ایمان کا تعلق دل سے ہے. ایمان جتنا مضبوط ہوگا انسان کا عمل اتنا مضبوط ہوگا. یہ ذرا دیکھیے فاروق اعظم کو، صحرا میں ہیں، ایک چرواہے پہ نظر پڑتی ہے، بات چیت کرتے ہیں، دسترخوان لگتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں رکھی جاتی ہے، دعوت دیتے ہیں کہ اے بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، آ ہمارے ساتھ بھی کچھ کھا لے. تو وہ چرواہا کہتا ہے کہ حضور میں تو روزے سے ہوں، میں نہیں کھا سکتا. فاروق اعظم نے کہا اللہ اکبر، اس سخت دھوپ میں کام تیرا اس قدر محنت والا اور تو روزے کی حالت میں ہے. آزمانے کے لیے کہا کہ تمہارا مالک جس کے یہاں تم نوکری کرتے ہو وہ دیکھتا تو ہے نہیں، ایک کام کرو، آ کے کھا لو اور ایک جانور ہمیں بیچ دو، یہاں تو تمہارا مالک دیکھنے نہیں آئے گا، کہہ دینا گم ہو گیا ہے. تو اس چرواہے نے کہا حضور میرا مالک نہیں دیکھتا، لیکن کیا میرا خدا بھی نہیں دیکھتا؟ کیا میرا اللہ بھی نہیں دیکھتا؟ یہ جو بات میں بھی کہہ رہا ہوں نا، یہ بہت مضبوط بات ہے، یہ ایمان کی جان ہے. پہلے خانقاہوں میں جو تربیت پانے کے لیے آتا تھا ان کو کنارے بٹھا دیتے تھے اور کہتے تھے سر نیچے کر، اور سر نیچے کر کے اللہ معی، اللہ معی، اللہ معی، اس کا اتنا ورد کر، اتنا ورد کر، اتنا ورد کر کہ یہ یقین تیرے رگ رگ میں پیوست ہو جائے اور تو کہیں بھی رہے، جلوت میں رہے، خلوت میں رہے، مگر تیرا یقین کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تجھ کو گناہوں سے بچا لے. یہ میرے اعلیٰ حضرت ہیں، بچپنا ہے، روزہ رکھے ہیں، چہرے کی حالت بدلی بھی ہے. آج مجھ سے میرا جوان کہتا ہے مولانا گناہوں سے بچنا تو چاہتے ہیں مگر نہیں بچ پاتے. تو میں کہتا ہوں جو تم زبان سے کہتے ہو نا میں ایمان لایا، کبھی بالکل سیریس ہو کر، سنجیدہ ہو کر، فکر مند ہو کر، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، دنیا تم کو کچھ بھی سمجھے، تم کون ہو تم سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تم اپنے دل میں جھانکو کہ تم جیسا کہتے ہو تمہارے دل میں ویسا ہے کہ نہیں ہے. اس سے مجرب نسخہ نہیں ہے پیارے. ہم تم کو سمجھا سکتے ہیں، تقریر کر سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں، درد دل سنا سکتے ہیں، مگر جب تک آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا، آپ گناہوں سے کامل طور پر نہیں بچ سکتے. یہ دیکھیں میرے اعلیٰ حضرت روزہ رکھے ہیں، چہرے کی حالت بگڑی ہوئی ہے، باپ ایک میٹھی چیز بند کمرے میں لے جا کر کہتے ہیں بیٹے احمد رضا کھا لو، ابھی تم پر روزہ فرض بھی نہیں ہے، کوئی دیکھ بھی تو نہیں رہا ہے، بعد میں رکھ لینا.
تو ننا احمد رضا کیا جواب دیتا ہے؟ کہتے ابا حضور اگر کوئی نہیں دیکھتا تو جس رب کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے کیا میرا رب بند کمرے میں نہیں دیکھتا؟ ذمہ دار باپ اگر بیٹھے ہیں تو 2-3 دل کی باتیں عرض کر دو. آپ کی غفلت کی وجہ سے اور آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے آپ کا جوان بیٹا آپ کے پیچھے وہ گناہ کرتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے, اور اس جرم میں جیسے وہ مجرم ہے اسی طرح اس جرم میں وہ باپ بھی شریک ہے جس کی غفلت کی وجہ سے جوان ان گناہوں میں مبتلا ہوا. آپ کا بیٹا آپ کے پیچھے آپ کے غائبانے میں اس وقت اپنی جوانی بچا سکتا ہے جب آپ نے نقی علی خاں کی طرح بچپنے میں اللہ کا خوف دل میں اتنا بٹھایا ہو کہ بند کمرے میں روزہ توڑنے کو کہیں تو آپ کا بیٹا مسکرا کے جواب دے بابا کیسے روزہ توڑوں, کوئی نہیں دیکھتا تو کیا میرا خدا بھی نہیں دیکھتا؟ آپ کہیں گے اتنا یقین کیسے پیدا کریں, اتنا یقین تو ہمارے اندر نہیں ہے. یہی تو مسئلہ ہے, یہی تو پرابلم ہے. میں کہاں سے چھوڑوں اور کہاں سے اٹھاؤں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ایک زخم ہو تو دکھاؤں سارا جسم ہے چھلنی, درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے ایسا لٹ گئے ہم, کچھ نہیں سمجھ میں آتا. نہ باپ کو پڑی ہے, نہ بیٹے کو پڑی ہے, نہ ماں کو پڑی ہے. یا رسول اللہ کتنا پیارا اسلام دیا تھا آپ نے, اور ایسی ناقدری کی ہم نے. صحابی گلی کے کنارے بیٹھ کر کہتے تھے اللہ تیرا شکر ہے تو نے محمد جیسا نبی دیا, اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اسلام جیسا دین دیا. حضور کی نظر پڑ گئی تو کہا صحابی تو نے سچ کہا, اسلام واقعی ایسی نعمت ہے کہ اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. کتنا پیارا اسلام دیا تھا اللہ نے. دیا تو فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, میرے بندو اسلام میری پسند ہے, میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے. ایک یہودی نے حضرت عمر سے کہا تھا عمر ایک آیت تمہارے قرآن میں ایسی ہے کہ اگر ہم کو مل جائے تو ہم اس دن عید منائیں, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. دین مکمل ہو گیا, اے لوگو دین کو میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا. یہ کتنی بڑی آیت تھی کہ یہودی پکار اٹھا, یہ آیت ہمیں ملتی تو ہم عید مناتے. فاروق اعظم نے کہا اے یہودی تو ہمیں تانا دیتا ہے, ہمیں وہ آیت بھی معلوم ہے, وہ آیت کہاں اتری وہ بھی معلوم ہے, اور اس دن کو ہم عید کے طور پر مناتے ہیں. وہ آیت یوم عرفہ کو اتری تھی, وہ ہمارے لیے پہلے ہی سے عید کا دن ہے. اتنے پیارے دین کو نظر انداز کر دیا, اتنے پیارے اسلام کو نظر انداز کر دیا, اتنے پیارے اسلام کو. اچھا کہا کسی کہنے والے نے, ایک امتی بھی اگر گناہوں سے دور ہوتا ہے, ایک امتی بھی اگر گناہوں سے دور ہوتا ہے, مکین گنبد خضرا کے دل کو سرور ہوتا ہے. کسی کو فکر نہیں ہے اس محبوب کے دل کی, کسی کو خیال نہیں آتا ہے 24 گھنٹوں میں. چلو ذرا آج محسوس کرا دوں کہاں کھڑے ہیں. یہ ہے اللہ سے ہمارا تعلق, اور ایک میرے خواجہ کا تعلق ہے. ذرا بولیے تو سبحان اللہ, ذرا بیداری کے ساتھ بولیے سبحان اللہ. میں تو حیران ہوں صاحب, حیران ہوں حیران. حافظ ہو کر ایک حافظ بڑی تیزی سے قرآن پڑھ سکتا ہے, حافظ ہو کر 2 پارے قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے. میرے خواجہ مجرم ہم ہیں, آپ کے بسائے ہوئے ضرور ہیں, مگر آج آپ کے بسائے ہوئوں کو جو نکالنے کی بات کی جا رہی ہے قصوروار ہم ہیں. خواجہ وہ تھے دن میں 1 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے, رات میں 1 بار قرآن ختم کرتے تھے,
اور لوگ اگر پوچھتے تھے خواجہ آپ کو کبھی غم نہیں ہوتا کہ دل بہلانے کے لیے کبھی کسی باغ میں چلے جائیں؟ تو فرماتے تھے مجھ کو تو قرآن سے خوبصورت کوئی باغ نظر نہیں آتا. غم تو ہوتا ہے انسان ہو, غم تو ہوتا ہے, لیکن جب غم ہوتا ہے تو میں اس قرآن کو پڑھتا ہوں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, جس قرآن کو اللہ نے مومنوں کے دل کے شفا کے لیے اتارا ہے. یہ خواجہ کا تعلق ہے. آپ کو کیا لگتا ہے آئے تھے اور لوگ بس آ کے کلمہ پڑھ کے چلے جاتے تھے؟ نہیں صاحب, نہیں. میرے خواجہ نے 35 سال اجمیر کو دیا ہے. کتنے سال؟ بولیے ذرا بولیے. میں جانتا ہوں آپ کے پاس 35 منٹ بھی نہیں اسلام کے لیے, اس لیے آپ کو کہنے کی ہمت نہیں ہوگی. کتنے سال دیے؟ زور سے بولو. 35 سال دیے. اور کس طرح دیے؟ بیٹھے رہے تخت پر, بیٹھے رہے کرسی پر؟ نہیں. کبھی جادوگر سے مقابلہ, کبھی بادشاہ کی فوج سے مقابلہ. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا, میرے خواجہ 1 منٹ بھی قرار سے نہیں بیٹھے. 1 منٹ بھی قرار سے نہیں بیٹھے. دن میں 1 ختم کلام پڑھنا ہے, رات میں 1 بار قرآن ختم کرنا ہے. آسان ہے. فرائض پڑھنے ہیں, نوافل پڑھنے ہیں. کوئی غریب آتا ہے, اس کی مدد کرنی ہے, اس کی فریاد رسی کرنی ہے. ایسا غریب نواز تھے میرے خواجہ کہ معمولی سی شکایت پہ خواجہ اٹھ کے چلے جاتے تھے. ایک عورت آئی, حضور میرے بیٹے کو ظلمن قتل کر دیا گیا ہے, کوئی گناہ نہیں تھا اس کا, بے قصور تھا. اٹھے خواجہ, چلے گئے. کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ حضور یہاں لاش پڑی ہے. حکم فرماتے ہیں اگر بے گناہ مارا گیا ہے تو اٹھ, اللہ کے حکم سے اٹھتا ہے اور اپنی ماں کے ساتھ گھر کو روانہ ہو جاتا ہے. بولیے نا ذرا سبحان اللہ. یہ انجینئروں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. کچھ انجینئر بن کے آج یوٹیوب پہ لیکچر دیتے ہیں, غوث مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, خواجہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. تمہارے بابے اتنے پاورفل ہیں, مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے؟ تم کو دلیل چاہیے قرآن سے, تم کو دلیل چاہیے حدیث سے. تم 1 حدیث پڑھتے ہو 5 منٹ میں لیکچر دے کے چلے جاتے ہو, اور ہمارا جوان غوث کو چھوڑ کے ایک انجینئر پہ بھروسہ کرتا ہے, خواجہ کو چھوڑ کے ایک انجینئر پہ بھروسہ کرتا ہے. بزرگوں کے نقش قدم سے دور ہوتے ہو, اس خواجہ سے دور, اس غوث کے مقابلے میں کسی انجینئر کی بات سنتے ہو. وہ غوث کہ قرآن کی تفسیر بیان کرنے پہ آئے تو 1 آیت کی 40 تفسیر بیان کر ڈالے. اس خواجہ کے مقابلے میں کہ جس خواجہ نے 15 سال سے لے کر 32 سال تک بخارا اور نیشا پور کی درسگاہوں کے علماء سے علم حاصل کیا. بتاؤ اس انجینئر کا استاد کون ہے؟ کس شیخ کے پاس پڑھا, کس جو ہے بزرگ کے پاس پڑھا؟ ان بے فیض لوگوں کو سنتے ہو. سنو تو ان کو سنو کہ جن کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے, جن کو سنو تو خدا یاد آ جائے. مگر ہائے رے ناکامی, تم کو ہم کہاں کہاں سے پکڑیں, کہاں کہاں سے روکیں, تمہارے کس کس مسئلے کو حل کریں, تمہیں کہاں کہاں سے بچائیں, تمہاری کس کس چیز کی حفاظت کریں. ایک حل تو تھا کہ جو کہیں مان لو, مگر تم تو مانتے بھی نہیں ہو نا, تم تو ہماری بات سنتے بھی نہیں ہو. خواجہ کوئی غریب آتا ہے, حضور بادشاہ نے ظلم کیا ہے, ٹیکس بڑھا دیا ہے. واہ رے خواجہ, ذرا بولیے نا سبحان. اے میرے پیارے پیارے کلمہ گویان, اے حضور کی پیاری امت, تم بہت خوش نصیب ہو. میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. ذرا بولیے سبحان اللہ. میں ذرا آپ کی قیمت کا آپ کو احساس دلا دوں. آپ بہت خوش نصیب ہیں, اتنے خوش نصیب ہیں کہ ایک مرید اگر پیر سے سچی محبت کرے
تو بیٹا پیدا ہوتا ہے تو نام پیر کے نام پہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ تم کتنے خوش نصیب ہو، اللہ نے اپنے نام پہ تمہارا نام رکھا ہے. اللہ کا نام السلام ہے، تمہارا نام بھی مسلمان رکھا ہے. اللہ کا نام مؤمن ہے، تم کو بھی کہتا ہے تو یہ نہیں کہتا اے بنی اسرائیل کی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیو، ایسا نہیں کہتا، بلکہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، میں مومن ہوں اور اے ایمان والو، کنتم خیر امتن، اے میرے چنے ہوئے حبیب کی چنی ہوئی امت، تم بہت چنے ہوئے ہو، میرے محمد مصطفیٰ ہیں تو تم بھی مصطفیٰ ہو. تم کون ہو؟ تم تو وہ ہو کہ میں کیا بتاؤں. ہم اپنی قدر و قیمت بھول گئے، ہم اپنی اہمیت بھول گئے، ہم اپنا مقام بھول گئے، ہم اپنی ذمہ داری بھول گئے. یا رسول اللہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، اپنی قیمت کو پہچانو، اپنی نسبت کی اہمیت کو پہچانو اور ذرا ٹھنڈے دل سے اپنے رسول سے تعلق کا جائزہ لو. میں عرض کرنے چلا تھا خواجہ کے بارے میں. خواجہ نے کتنے سال دیے؟ 45 سال. حیران ہوں. آج بہت بڑی بات میں نہیں کہوں گا، میں ان جملوں پہ آج بات ختم کر دیتا ہوں. مجھ کو بتائیے، ہم اپنا محاسبہ کریں تھوڑا سا. مسجد میں اگر کبھی ظہر بعد درس ہو 5 منٹ 10 منٹ کا، میں ذرا آپ کو کچھ محسوس کرانا چاہتا ہوں، ٹھنڈے دل سے سنیے. اپنی محفلوں میں پیسے خرچ کرتے ہیں، ذرا اس محفلوں کو بامقصد بنائیے، کچھ لے کے جائیے. آخری آپشن ہے، آخری وقت ہے، آخری مومنٹ ہے. تاریخی دور میں داخل ہو چکے ہیں. We have entered in the historical point. ایک تاریخی مرحلے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. ہر باپ کو بیدار ہونا پڑے گا، ہر جوان کو اپنی جوانی کی اہمیت محسوس کرنی ہوگی، ہر ایک کو اپنی زندگی سے وقت بطور زکات نکالنا ہوگا. کسی کو سنانا ہوگا، کسی کو سننا ہوگا، کسی کو محفل سجانی ہوگی، کسی کو بلانا ہوگا، کسی کو جو ہے چٹائی بچھانی ہوگی، کسی کو ہاتھ پکڑ پکڑ کے بٹھانا ہوگا. نہیں تو اس کے بعد جو نسل آئے گی وہ کلمے کا معنی بھی نہیں جان پائے گی، ایمان کا مفہوم بھی نہیں بتا پائے گی. ہو سکتا ہے کہ کل وہ قرآن پہ انگلی اٹھائے، اسلام پہ انگلی اٹھائے، پیغمبر پہ انگلی اٹھائے، اور ہم ان کو نماز کی طرف کیا بلائیں؟ ہم ان کو پکڑ پکڑ کے سمجھائیں کہ بیٹے تیرا باپ مومن تھا، مسلمان تھا، اس کا نام ابراہیم تھا، عبداللہ تھا، تو مسلمان باپ کا بیٹا ہے، کم سے کم اللہ کی گستاخی تو مت کر، مسجد کی توہین تو مت کر. کہیں وہ وقت نہ آ جائے. ہو رہا ہے سب، ہم بڑھ رہے ہیں اس طرف، ہم اس طوفان کی طرف بڑھ رہے ہیں. یاد رکھیے گا ہمیشہ، اگر 3 نسلوں میں کوئی چیز کنٹینیو منتقل ہوتی رہے، کنورٹ ہوتی رہے، میں جیسے کہوں اگر اس وقت 40 سال کے جتنے لوگ ہیں، اس جنریشن کو آپ یہاں رکھیں، یہ دین بیزار لوگ ہیں، دین سے دور لوگ ہیں. ان کے لیے اسلام کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، ان کے لیے ایمان کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. کر لیں آپ دعوے جو کرنے ہیں آپ کو، مگر نہیں آپ کے لیے اسلام کوئی بہت بڑی چیز نہیں. تو کمبل پھینک کر آپ فجر میں مسجد میں پہنچتے ہیں، آپ حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر مسجد میں آتے. دین آپ کی پرائیویٹی میں نہیں ہے. بتاؤ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر، آپ کے بچوں کے ڈاکٹر بننے پر آپ کو فخر ہوگا، آپ کو خوشی ہوگی، یا آپ کا بیٹا دین کا خادم بنے تو آپ کو خوشی ہوگی؟ فیصلہ کر لو. بلکہ اب تو وہ دور آ گیا کہ اگر ڈاکٹر عید کے دن جبہ پہن لے اور امامہ پہن لے، باندھ لے، تو اس کے دوسرے ساتھی ڈاکٹرز آ کے اس کو تانا دیتے ہیں، یار تو ڈاکٹر ہے، تو بھی ملا گیری شروع کر دیا ہے، تو بھی ملا بن گیا ہے. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، چونکہ یہ ہمارے کان بہرے نہیں، ہم سنتے ہیں. آپ محسوس کریں
نئی نسل کی فکر کتنی گندی ہو گئی. ان کی ذہنیت کو سمجھیں, ان کی فکر کو سمجھیں. ان کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ رہی ہے کہ جو نیک بنے اس کو ملا کہہ کے گالی دو. نیکی کرنے کا مطلب ملا گیری ہے, اور وہ ملا گیری کا لفظ انسلٹ کے طور پر یوز کرتے ہیں. اگر دوستوں میں کوئی داڑھی رکھ لے تو کہتے تو ملا ہو گیا ہے, ملا گیری شروع کر دیا ہے. سوچے 5 دوستوں میں اگر نیک بننا گناہ ہو جائے, گالی بن جائے, تو دوسرا دوست نیک بننے کی ہمت کیسے کرے گا؟ وہ کیسے داڑھی رکھنے کی ہمت کرے گا؟ وہ مسلم معاشرے میں کیسے نمازی بننے کی ہمت کرے گا؟ مگر یہ ہے کسی جوان کی کوئی گرل فرینڈ نہیں, بڑا ملا بننے آیا ہے. اگر وہ اس کے ساتھ راتوں میں بیٹھ کر گپ شپ نہ کرے, فضول باتیں نہ کرے, زنا کی باتیں نہ کرے, دھوکہ دینے کی باتیں نہ کرے, واہ رے مسلمان, ہائے رے اسلام, تیرے چاہنے والے نہ رہے. جس کا تو چاند تھا اب وہ حالے نہ رہے. قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. حیرت نہیں ہے صاحب, ایک جوان پلان کر کے سوتا ہے کہ یار ابھی تو 2 ہی بج رہے ہیں, ابھی تو 3 ہی بج رہے ہیں. پلان کر کے سوتے ہیں کہ فجر نہیں پڑھنی ہے. وہ اسی لیے جاگتے ہیں, وہ اسی لیے گپ شپ کرتے ہیں. زنا کی باتیں کر کے 2 گھنٹے اٹھتے ہو, کسی کی بیٹی کو دھوکہ دینے پہ اتراتے ہو, فخر محسوس کرتے ہو, اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہو, گناہ کرنے پر اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہو, اور بستر پہ جاتے ہو تو پورا ارادہ ہوتا ہے کہ فجر میں نہیں اٹھنا ہے. اگر میں جملہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا, جس قوم کی جوان نسل اللہ کی نافرمانی کا منصوبہ کر کے سوئے, اس قوم کے حالات نہیں بدل سکتے. اس قوم کی صبح کبھی اچھی نہیں ہوگی. جس قوم کی جوان نسل گناہ کی پلاننگ کر کے سوئے. مجھ کو یہاں تک خبر ملی کہ کچھ جوان جاگتے رہتے ہیں, اور صبح جب کالج کا ٹائم آتا ہے تو پہلے جس لڑکی کو انہوں نے دھوکہ دیا ہے ان کے ساتھ رابطے کر کے ان کو کالج چھوڑ کے آتے ہیں, پھر جا کے وہ بستر پہ سوتے ہیں, اور ظہر میں اٹھتے ہیں, 2 بجے اٹھتے ہیں. وہ دنیا میں بھی کچھ نہیں کر سکے, آخرت میں بھی کچھ نہیں کر سکے. بوجھ ہو گئے اپنے گھر والوں کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے. آپ کا بیٹا رات کو جاگتا ہے, آپ کو کوئی پرواہ نہیں, بہت بڑے مجرم ہیں آپ. آپ کا بچہ آپ کی موجودگی میں رات کو تنہائی میں بیٹھ کر 1 گھنٹہ موبائل یوز کرتا ہے, آپ ہنس کے ٹال دیتے ہو. آپ مجرم ہو, بہت بڑے مجرم ہو. آپ پوری امت کا نقصان کر رہے ہو. بند کر دو دعوے کرنا کہ ہمیں اللہ سے پیار ہے, حضور سے محبت ہے. چھوڑ دو نعرے لگانا خواجہ کی غلامی کا اور غوث کی غلامی کا. میرے خواجہ نے وطن چھوڑا, میرے خواجہ نے باغ بیچا, پنچکی کو بیچا, ساری دولت غریبوں میں تقسیم کر دی, نیشا پور اور بخارا کی خاک چھانتے رہے. خواجہ عثمان ہارونی کے پیچھے 12 سال تک تکیہ بستر اٹھا کے گھومتے رہے, اور نہیں معلوم کب تک بغداد, اور نہیں معلوم کس کس ملک کا سفر کرتے رہے. کس کے لیے؟ اپنے لیے, اپنی دنیا آباد کرنے کے لیے نہیں, بس اس لیے کہ دین کی تبلیغ کے لیے وہاں جانا ہے جہاں خطرہ ہی خطرہ ہے, جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے, جہاں ظلمت ہی ظلمت ہے, جہاں چیلنج ہی چیلنج ہے, جہاں رکاوٹ ہی رکاوٹ ہے. میں پوچھتا ہوں, اسلام کو چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مجھ کو بتاؤ میرے جوانوں, تم دن میں 24 گھنٹوں میں کتنی بار سیریس ہوتے ہو؟ میرے نبی کے دین کو خطرہ ہے, میں اپنی جوانی قربان کر دوں گا. میرے دین کو خطرہ ہے, میں اپنا وقت قربان کر دوں گا. غریب ہوں, کچھ نہیں کر سکتا, سن کر کچھ سیکھوں گا, سکھاؤں گا. کچھ نہیں کر سکتا, اپنے گھر والوں کو سدھاروں گا, اپنے باپ کو روکوں گا, اپنی بہنوں کو روکوں گا, اپنی ماں کو ٹوکوں گا. آپ کے دل میں یہ درد پیدا ہوا, یہ احساس پیدا ہوا, تو پھر کہنے دو وائر ناکامی متائے کارواں جاتا رہا. کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. سب منصوبے بنا رہے ہیں, پلان بنا رہے ہیں,
ٹارگیٹ بنا رہے ہیں. اگلے سال کیا کرنا ہے, اگلے مہینے کیا کرنا ہے, اگلے ہفتے کیا کرنا ہے, اگلے دن کیا کرنا ہے, اگلے گھنٹے کیا کرنا ہے. ان کو لوٹنا کیسے ہے, ان کا ایمان کیسے برباد کرنا ہے, ان کے اخلاق کو کیسے برباد کرنا ہے, ان کی نظروں کو کیسے بے حیا کرنا ہے, ان کے دلوں کو کیسے گندا کرنا ہے, ان کے ذہن کو کیسے پراگندہ کرنا ہے. ان کی بیٹیوں پہ نظر, ہماری ماؤں پہ نظر, ہماری بیٹیوں پہ نظر, ہماری تعلیم پہ نظر, ہماری جوان نسل پہ نظر. پوری نسل کو کچلنے کی پلاننگ ہو رہی ہے, سائلنٹ مرڈر کی تیاری ہو رہی ہے, بے حیائی کو فروغ دے کے دنیا سے مٹانے کی پلاننگ ہو رہی ہے. اور ہم ہیں کہ سو رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, ٹھٹے لگا رہے ہیں. کوئی احساس نہیں, اسلام کو بچانے کا کوئی احساس نہیں. 25 سال کے ہو گئے, وضو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم, کوئی غم نہیں. 40 سال کے ہو گئے, سجدہ کرنے کا طریقہ نہیں معلوم, کوئی غم نہیں. ہاں 1000 کا دھندا ہوتا تھا, آج 900 ہوئے, غم لے کر بیٹھ گئے. دیوان شاہ پہنچ گئے, حافظ جی بابا پہنچ گئے, کسی بابا کے پاس پہنچ گئے. حضرت دھندا متاثر ہو گیا, دکان چل نہیں رہی ہے. ہاں یہ کہو دکان کی فکر ہے, صحت کی فکر ہے, تب تو 2-2 گھنٹے جیم پہ دیتے ہو. جان کی فکر ہے, دکان کی فکر ہے, فکر نہیں ہے تو ایمان کی نہیں ہے, جو کہ سب سے قیمتی دولت ہے, جو کہ سب سے عظیم دولت ہے, جس کو لے کر جانا ہے. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. میں پوچھتا ہوں, خواجہ نے ایک لمبے زمانے تک 30-32 سال تک سیکھا, کتابوں کا علم سیکھا, دل کو پاک کیا, 45 سال اجمیر کو دیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کچھ دیں گے کہ نہیں دیں گے دین کو؟ جو بڑے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں, کیوں بڑی بڑی بات کرتے ہیں آپ؟ آپ اپنے بچوں کو 15 منٹ کے لیے مکتب نہیں بھیج سکتے؟ یہاں جتنے باپ بیٹھے ہیں میں پوچھتا ہوں, ذمہ داری کے ساتھ مجھ کو بتاؤ, ایک دن آپ نے اپنے بچے کا یسن القرآن کا سبق خود سے سنا ہے؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ میرا بیٹا آج مکتب گیا تھا, حافظ جی نے جو پڑھایا ذرا سنوں تو پڑھ رہا ہے کہ صرف آ جا رہا ہے؟ جو بھیجتے نہیں میں ان کی بات نہیں کرتا, جو بہت بڑے لوگ ہیں 2-2 ہزار دے کر حافظ جی کو اپنے پاس بلاتے ہیں. تم تو پہلے دن ہی علم کی انسلٹ کی ہو, توہین کی ہو, تم کو کیا علم ملے گا, تمہارے بچوں میں کیا علم آئے گا. بھیجتے تو فرشتے تمہارے بچوں کے لیے پر بچھاتے ہیں, بھیجتے تو سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی, بھیجتے تو چوٹیاں ان کے لیے دعائیں کرتی. نہیں, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. اور واہ اگر حافظ جی کبھی آ جائیں 5 منٹ لیٹ, اور بچے نے صرف اتنا کہہ دیا ابا آج پڑھنے کو من نہیں کرتا, یا کہیں شادی کے فنکشن میں جانا ہے, بس سن لیجیے اور 2 سے 4 منٹ میں آپ کے سامنے ہوں. یہ میں صرف احساس دلا رہا ہوں آپ کو کہ جس خواجہ نے 45 سال دے کر اسلام پھیلایا, اس اسلام کو بچانے کے لیے, بچانا تو چھوڑیے, اس اسلام کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. سیکھیں گے تو تب نہ بچائیں گے. جب معلوم ہی نہیں اسلام کیا ہے تو کیا فکر ہوگی اسلام کی. توجہ دیں, حافظ جی آئے, دروازے پہ دستک دیے, 1 گھنٹہ پیدل چل کے آئے ہیں, آدھا گھنٹہ پیدل چل کے آئے ہیں, پسینے میں شرابور ہیں, قرآن سکھانے آئے ہیں. دروازے پہ دستک دیتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے کہ آج بچہ پڑھنا نہیں چاہتا, ہم کو وہاں جانا ہے, آپ چلے جائیے, کل آئیے گا. حافظ جی اپنا راستہ بدلتے ہیں, پیچھے مڑتے ہیں, اور جہاں سے آئے تھے وہیں چلے جاتے ہیں. کبھی آپ نے اسکول کی خاطر ایسا کیا, دنیا کی پڑھائی کی خاطر؟ بچہ نہیں جاتا ہے تو بہلا پھسلا کے بھیجتے ہیں, وعدے دلا کر بھیجتے ہیں, تم چلے جاؤ میں تم کو آج یہ دلاؤں گا. اگر ایسا ہی ہم نے دین کے بارے میں کیا ہوتا تو آج میرا جوان پریشان ہو کے نہیں پوچھتا نا کہ حضرت میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں مگر نہیں بچ پاتا. آپ مجرم نہیں ہیں, آپ کا باپ مجرم ہے. آپ قصوروار نہیں ہیں, آپ کا باپ قصوروار ہے. اور آپ سے بھی اور آپ کے باپ سے بھی پوچھا جائے گا کل قیامت میں کہ اپنی اولاد کو کس حال میں چھوڑ آئے تھے. میرے خواجہ ایسے ہی خواجہ نہیں بن گئے. خواجہ کے باپ غیاث الدین نے ایسی تربیت کی تھی اور ایسا زور دیا تھا
اور گھر کا ایسا ماحول بنایا تھا کہ میرے معین الدین حسن نے 9 سال کی عمر میں قرآن کو حفظ کر لیا تھا. پھر جا کے کوئی اجمیر کا سلطان بنتا ہے, پھر کوئی غریب نواز بنتا ہے. ماں کہتی ہے بیٹے حسن تم ایسے ہی با کمال نہیں ہوئے, میں نے جب جب تم کو دودھ پلایا ہے وضو کر کے دودھ پلایا ہے. جس باپ کو فکر ہوگی, جس ماں کو فکر ہوگی کہ میرا بچہ دیندار بنے, جس کو اسلام پر فخر ہوگا, جس کے لیے ایمان سب سے بڑی دولت ہوگی, وہ اس کی فکر کرے گا. اور جس کے لیے ایمان دین کچھ نہیں, وہ کیا اس کی فکر کرے گا. باتیں مجھے کچھ کہنی تھی, کہیں سے کہیں اور پہنچ گیا, لیکن صاحب نچوڑ کے طور پر میں کہہ رہا ہوں, خواجہ نے اتنا کچھ کیا, ہم کچھ تو کریں, کچھ تو کریں. ہم کچھ نہیں تو کم سے کم جتنا سیکھنا فرض ہے اتنا سیکھ لیں, اتنے پر عمل کر لیں. پوری دنیا کو تبلیغ نہیں کر سکتے یار, کم سے کم اپنے گھر پہ تو اسلام نافذ کیجیے. دسترخوان پہ حضور کی سنتوں کو سجائیے, گھر کا ماحول تو اسلامی بنائیے. دیکھیے اسلام ایسے ہی نہیں اٹھ جاتا ہے, جب لوگ دین پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اسلام اٹھ جاتا ہے. بس میں اس جملے پر ختم کروں اپنی بات جو فاروق اعظم نے کہی تھی. شاید یہ حاصل کلام جملہ ہے کہ جب فاروق اعظم سے کہا تھا حضرت ابو عبیدہ نے, حضور بیت المقدس فتح ہو رہا ہے, سارے دشمن دیکھ رہے ہیں, آج آپ ایرانی گھوڑے پر بیٹھ کے آئیے, آج آپ مصری جبہ پہن لیجئے, اور اس پیون لگے جبے میں جائیں گے تو دشمن دیکھیں گے تو کیا کہیں گے, اور خچر پر بیٹھ کے جائیں گے لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. بلند عمارتیں کھڑی کر کے کبھی مت سمجھنا کہ ہم محفوظ ہو گئے, اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. بینک بیلنس جمع کر کے یہ مت سمجھنا کہ اب محفوظ ہو گئے, اب کوئی خطرہ نہیں ہے. اللہ کی قسم اگر دنیا کے سارے خزانے ہمارے قدموں میں آ جائیں, 7 ملکوں کے بادشاہ بن جائیں, پھر بھی 1 سیکنڈ میں جو ہے ساری چیزیں برباد ہو سکتی ہے اگر اللہ نے چاہ لیا تو. ایمان ہے تو ہم محفوظ ہیں, بھلے ہمارے پاس جھوپڑی کیوں نہ ہو. یہی تو سبق تھا میرے خواجہ کا. اکیلے رہو گے, تنہا رہو گے, بے سر و سامان رہو گے, مگر ایمان ہوگا تو تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اللہ اکبر. حضرت ابو عبیدہ نے کہا حضور ایرانی گھوڑے پر بیٹھے, مصری جبہ پہنے, قیمتی لباس پہنے. تو فاروق اعظم نے کہا ابو عبیدہ تم اس امت کے امین ہو, تمہارے علاوہ اگر کوئی کہتا تو میں کوڑے لگاتا, مگر سنو ان اللہ اعزنا بالاسلام. ابو عبیدہ ہم لوگ کون تھے؟ اونٹ چراتے تھے, اونٹ باندھ نہیں پاتے تھے ٹھیک سے. آج اگر آدھی دنیا پر حکومت ہے اور اللہ نے عزت دی ہے تو یہ صرف اسلام کی برکت ہے. اللہ نے اسلام سے مسلمانوں کو عزت دی ہے. اسلام جتنی مضبوطی سے پکڑو گے اتنی ہی عزت ملے گی. فاروق اعظم کا تاریخی جملہ, اسلام چھوڑ کے عزت ڈھونڈو گے ذلیل ہو جاؤ گے, رسوا ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی غلطی ہوئی ہو قصدن سیون معاف فرمائے. اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اتنی مفید گفتگو سننے کے بعد بھی اگر ہماری آواز اتنی آہستہ ہو تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے دل کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں آ گئے. آئیے یہ انتہائی مقدس لمحات ہوتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کے فرامین ہمارے درمیان بیان کیے جائے, اور یقیناً ہمارے دل کی دنیا یہاں بدلی ہوگی. تو آئیے ہم ہر کوئی اپنے کو سب سے زیادہ کمتر سمجھ کے اور دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہوئے کہ اس کی استغفار کے صدقے ہماری بھی توبہ قبول ہو جائے, اس نیت کے ساتھ مل کر سب استغفار کرتے ہیں, اس نیت سے کہ انشاءاللہ آج وہ واجبات کو اپنے وقتوں پر ادا کریں گے.
آئیے سب مل کر استغفار کرتے ہیں. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ ہمیں اس توبہ پر استقامت عطا فرما اور سرکار کی شفاعت اسی توبہ کے صدقے ہمیں عطا فرما. الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو روحانی نورانی محفل سج رہی ہے یہ رسماً نہیں ہے کہ بس آج کل ہم اٹھے اور یہ کام شروع کر دیا، بلکہ ہمارے بڑوں نے تو کئی صدیوں سے یہ کام کیا ہے اور اس مسجد میں الحمدللہ یہ 23 سالوں سے یہ پروگرام ہو رہا ہے. یہ 23واں جشن خواجہ غریب نواز کا پروگرام ہے اور یقیناً نیکیوں پہ ڈٹے رہنا، اس پر استقامت کا مظاہرہ کرنا یہ اللہ کی پسندیدہ چیزوں میں سے ایک چیز ہے. لوگ گناہوں پہ اتنے ڈٹ جاتے ہیں کہ وہ گناہوں کو جب ہم ان سے توبہ کرواتے ہیں تو وہ گناہوں سے باز نہیں آتے. مگر ہمارا حال یہ ہے کہ چند دن ہم نماز پڑھنے لگے اور کوئی طعنہ دے دے تو ہم اپنی نیکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ یہ 23 سالوں سے یہ محفل سج رہی ہے. اللہ کرے کہ ہماری نسلیں بھی اللہ اور اس کے محبوب اور محبوب کے محبوبین کے ذکر کرنے والے بنے. اللہ ہماری نسلوں میں عاشق رسول پیدا کرے اور اگر کوئی گستاخ رسول آنے والا ہو تو اسے ہماری نسل میں رکھے ہی نہ مولا. شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ ابھی آپ جن کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے، الحمدللہ الحمدللہ ابھی چند ہفتے گزرے ہیں کہ الحمدللہ حضرت نے تخصص فی الفقہ کا کورس کمپلیٹ کیا ہے. آپ لوگوں کی آسانی کے لیے اگر کہوں تو لوگ اسکول جاتے ہیں، پھر کالج جاتے ہیں، پھر بیچلر ڈگری کرتے ہیں، پھر اس میں ماسٹرز کرتے ہیں. تو ماسٹرز کرنے کا جو عہدہ ہوتا ہے اسے تخصص کہتے ہیں، اور جب کوئی فقہ میں تخصص کرتا ہے تو اسے مفتی کہتے ہیں. تو الحمدللہ اب ہمارے ہر دل عزیز مولانا سجاد برکاتی صاحب عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، مدرس بھی ہے، نعت گو شاعر بھی ہے اور مفتی بھی ہے. الحمدللہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اپنے انسپریشنل پرسنالٹی ان کو نہ بنائیں کہ جنہیں صحیح سے واش روم جانا نہیں آتا، جنہیں اپنی دنیا سنوارنے کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا. ہمارے آئیڈیل اور ہمارے رہنما وہی ہے جو آمنہ کے لال کے سچے نائبین ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہیں اپنا نائب بنائے. الحمدللہ ہم تحریک سنی دعوت اسلامی اور مون اسٹار کمیٹی مرشد مسجد کی اشتراک سے حضرت کے بارگاہ میں تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں، جو یقیناً تحفہ دینا اور قبول کرنا میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے. میں سید حفیظ الرحمن صاحب اور مبلغ سنی دعوت اسلامی بھیونڈی اور مبلغ سنی دعوت اسلامی بھیونڈی سرفراز رضا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائے اور حضرت کو تحفوں سے نوازے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی دعوت اسلامی، مون اسٹار کمیٹی، خواجہ کا ہندوستان، مفتی مولانا سجاد برکاتی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الحمدللہ آئے ہوئے مہمان ہر دل عزیز نعت خواں مبلغ سنی دعوت اسلامی محمد عرفات نوری صاحب بھی جلوہ گر ہے. میں حافظ مرسلین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ہر دل عزیز برادر محترم عالی جناب محمد عرفات نوری صاحب کی بارگاہ میں شال پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی دعوت اسلامی، خواجہ کا ہندوستان. چند اعلانات سماعت فرما لے. بہت ضروری ہے کہ ہم دین کو سیکھیں، اور اس دین کو سیکھنے کے لیے کئی پروگرامات الحمدللہ ہوتے ہیں.
ان میں سے ایک اہم پروگرام ہر ہفتے جمعہ کے دن عشاء کی نماز کے بعد سنی دعوت اسلامی کے مرکز جو بھیونڈی میں سنی دعوت اسلامی کا مرکز ہے اولیاء مسجد میں اجتماع ہوتا ہے. آپ سے گزارش ہے ضرور وہاں شرکت فرمائیں. حضرت کا، علماء نجمیین کا، مبلغین کا بیان ہوتا ہے، اس سے استفادہ حاصل کریں. الحمدللہ آپ یہاں سے سیدھا آگے بڑھیں گے تو باکر چوک پر حاجرہ عربی مدرسہ ہے. اس میں ہر مہینے انشاءاللہ بزم سوالات کی محفل سجائی جائے گی. پچھلے مہینے پہلی محفل تھی، بلکہ پہلے کئی برسوں پہلے وہ محفل چلی آ رہی تھی، بیچ میں کسی وجہ سے اسے روک دیا گیا تھا، اب اسے دوبارہ شروع کیا گیا ہے. اس مہینے آج جمعہ ہے، کل سنیچر کے بعد پرسوں جو اتوار آئے گا، اتوار کے دن انشاءاللہ رات میں 10 بجے سے 11:30 بجے تک کا یہ محفل ہوگی. آپ سے گزارش ہے ضرور اس میں شامل ہو، اور مفتیان اکرام جو وہاں تشریف لاتے ہیں وہ ہمارے مسائل، ہمارے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، وہ جوابات حاصل کریں. قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ask the people who know if you know not. اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھے. قرآن پاک کی اس آیت پر آئیے ہم عمل کریں اور علماء اکرام کی بارگاہ میں آئیں اور سیکھنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے کئی ایک پروگرامات الحمدللہ یہاں پر شہر بھیونڈی میں ہوتے ہیں. ہمارے گزارش ہے کہ آپ ضرور شرکت فرمایا کریں وہاں پر. اور جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد یہاں مولانا عبدالکریم نجمی صاحب کا درس ہوتا ہے، جس میں عقائد، اصلاح. اتوار کے دن عصر کی نماز کے بعد یہاں پر درس ہوتا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا وقت نکال کر اس کو پابندی سے سنیں، اور چند محفل اٹینڈ کریں گے، آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے علم میں اور عمل میں کتنی بڑھوتری اور کتنا اضافہ ہو رہا ہے. کھڑے ہو جائے، صلاۃ و سلام ہوگا، اور اس کے بعد ترتیب سے بیٹھے تاکہ ہم اچھے سے لنگر شریف کا اہتمام کر لیں.